الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ذمہ داران جماعت اور میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور آج اس احتجاج میں شریک نوجوانوں و بزرگوں، اس وقت پورے پاکستان میں بدترین مہنگائی کا عذاب ہمارے حکمران طبقے نے مسلط کیا ہے۔ 75 سال سے زائد یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے اور آزاد ہونے کے باوجود ہم آزاد نہیں ہو سکے۔ یہی اسٹیبلشمنٹ کا نظام، یہی سول اسٹیبلشمنٹ کا نظام اور وہی جاگیردارانہ اور وڈیرہ شاہی کا سسٹم ہمارے ملک پر مارشل لا ہو تب بھی یہی لوگ ہوتے ہیں، اور نام نہاد جمہوریت ہو تب بھی یہی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اگر ابھی بھی حکومت میں لوگوں کو دیکھیں گے تو مختلف وہ لوگ ہیں جو پچھلے آمروں کی حکومت میں رہے ہیں، یا ان کے والدین اور ان کے دادا اور ان کے پردادا انگریزوں کے ساتھ اور انگریزوں کے بعد یہاں کے کالے انگریزوں کے ساتھ موجود رہے ہیں۔ وہی چہرے بدل بدل کر ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اولادوں کو پاکستان کے باہر سے پڑھواتے ہیں، تیار کرواتے ہیں اور یہاں آ کر جہالت پھیلاتے ہیں۔ یہاں انسانوں کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں، یہاں طبقاتی تقسیم پیدا کرتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ اتنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور جو غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کو تعلیم کا حق بھی نہیں ملے گا، ان کو علاج کی سہولت بھی نہیں ملے گی، اور بنیادی انسانی ضروریات سے بھی ان کو محروم کیا جائے گا۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت جو 272 روپے لیٹر ہو گئی ہے، آپ بتائیں کہ یہ کون ادا کر سکتا ہے؟ ایک طالب علم جو اپنی یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی سستا نظام موجود نہیں ہے، بلکہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہی موجود نہیں ہے۔ وہ اگر کسی بھی جگہ سے شہر کی یونیورسٹی میں جانا چاہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ روزانہ اس کو 1 لیٹر سے زائد کم از کم پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کو کوئی اور کام بھی کرنا ہو تو 300 روپے اگر صرف اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے اور آئے اور پیٹرول وہ خرچ کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مہینے میں 7,000 8,000 روپے تو صرف پیٹرول کا خرچہ ہے۔ کوئی عزت والا ٹرانسپورٹ کا نظام ہمارے لیے موجود نہیں، ہمارے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی جاب پر جانا چاہتا ہے، اگر وہ گاڑی میں جائے گا تو اس سے کہیں زیادہ خرچ کرے گا، بائک پہ جائے گا تو اتنا ہی خرچ کرے گا۔ کہاں سے لوگ اپنے بجلی کے بل ادا کریں؟ اس کا بم بھی پھینک دیا گیا ہے، پیٹرول بم بھی پھینکے جا رہے ہیں، گیس اول تو ناپید ہے اور مل رہی ہے تو اس کی قیمت میں بھی ڈبل سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان ظالموں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ غریبوں کے ساتھ اور مڈل کلاس کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو حکمران طبقہ ہے، جو وزیر اور مشیر ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، جو آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں، ادھر بھی آئی ایم ایف بیٹھا ہوتا ہے، ادھر بھی آئی ایم ایف بیٹھا ہوتا ہے، میں اس کے دونوں طرف آئی ایم ایف کے نمائندے مل کر قوم کی تقدیر سے جو کھیلتے ہیں وہ یہ احساس کر ہی نہیں سکتے کہ یہ پیٹرول کا مسئلہ کیا ہے، یہ بجلی کا بل کیا ہوتا ہے، یہ ٹرانسپورٹ کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ان کو تو پیٹرول فری ملتا ہے، ان کی تو گاڑیاں فری ہوتی ہیں، دفتر کے استعمال کے لیے تو دفتر کے کھاتے میں گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے، اس کے علاوہ بھی کسی کو 400 لیٹر، کسی کو 500، کسی کو 1000، کسی کو 2000 لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، فری مل رہا ہے، اور ہم پر یہ پیٹرول کے بم گرا رہے ہیں۔ اس لیے یہ طبقہ نہ ہمیں سمجھ سکتا ہے، نہ ہمارے مسائل کا ادراک کر سکتا ہے۔ ہر پارٹی میں یہ طبقہ موجود ہے، بیوروکریسی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ طبقہ موجود ہے، اور اس طبقے نے عوام کو دبایا ہوا ہے، پیسا ہوا ہے، مارا ہوا ہے۔ جب تک اس چھوٹے سے حکمران طبقہ کے خلاف یہ عوام اپنی جینوئن لیڈرشپ میں متحد نہیں ہوں گے، دھوکے بازوں کے ساتھ نہیں، چوروں کے ساتھ نہیں، ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں، چوروں کو ساتھ لے کر چلنے والوں کے ساتھ نہیں، ایک ایسی پارٹی جو خود بھی دیانتدار ہو، باکردار ہو، منظم ہو اور باصلاحیت ہو، اور وہ صرف جماعت اسلامی ہے اس ملک میں۔ جب تک عوام جماعت اسلامی کی لیڈرشپ میں آگے نہیں بڑھیں گے، یہ چور پھر نئے لبادے اوڑھ کر ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے اور ہمیں مارتے رہیں گے، ہم سے بنیادی زندگی کا حق چھینتے رہیں گے۔
اس لیے اس جدوجہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکسز اور اس کی کلیکشن کو بڑھائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ڈیفیسٹ ہے، اس ڈیفیسٹ کو کم کیجئے۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کے الیکٹرک جو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی پسندیدہ ترین پارٹی ہے، ان سے پیسے وصول کرنے والی یہ چاروں جماعتیں ہیں۔ یہ سارے لوگ جو اس سے مراعات حاصل کرتے ہیں، اس کے ذمے 662 ارب روپے ہیں۔ 170 ارب روپے کے لیے تم نے پیٹرول پمپ گرایا ہے، تم نے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے، لیکن 662 ارب روپے تمہاری کے الیکٹرک کے پاس موجود ہیں۔ نہ اسحاق ڈار کو چھینک آتی ہے، نہ اسد عمر اس پہ بات کرتا ہے، نہ کوئی پیپلز پارٹی اس کا تذکرہ کرتی ہے۔ یہ سارے اس مافیا کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں 662 ارب روپے وصول کیے جاتے؟ یہ تو تمہارے آئی ایم ایف نے بھی تمہیں بتا دیا، پھر بھی تم اس سے پیسے وصول نہیں کر رہے، بلکہ اسی مافیا کو دوبارہ لائسنس دینے کی بات ہو رہی ہے۔ نیپرا اس کا اعلی کار بن رہا ہے، اور یہ سارے اکٹھے ہیں کہ یہ مافیا ایک مرتبہ پھر مونوپولائز لائسنس لے کر کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کا پھر خون نچوڑے گی، اور یہ سب اس کو مراعات دیں گے۔ اس وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2400 ارب روپے یہ بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے، تم آئی ایم ایف کی یہ بات تو مانتے ہو کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرو، عوام پہ اگر کوئی سبسڈی ہے تو ختم کرو، لیکن جب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ 2400 ارب روپے وہ ہیں جو پاکستان کے مراعات یافتہ طبقے میں جو ٹیکس سے ایگزمپٹ لوگ ہیں، یہ مراعات یافتہ طبقہ کیوں ایگزمپٹ کیا گیا ہے ٹیکس سے؟ سب کو جواب دینا پڑے گا۔ بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کون سے بیوروکریٹ ہیں، کون سے سیاستدان ہیں، کون سے جاگیردار ہیں، کون سے ججز ہیں، اور کون سے جنرل اور فوج کے افسران ہیں؟ یہ کیوں ٹیکس سے ایگزمپٹ ہیں؟ ہم صابن پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم تعلیم پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ طبقہ ان سارے ٹیکسوں سے ایگزمپٹ کر دیا جائے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ سب کو حساب دینا پڑے گا، سب کو عوام کے کٹہرے میں آنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو تحریک چلانی پڑے گی، جدوجہد تیز کرنی پڑے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ جن کی زمینیں انگریزوں نے انہیں عطیہ کی تھی، جاسوسیاں کی تھی انہوں نے، جو تحریک چلی تھی آزادی کی، اس میں غداریاں کی تھی ان کے باپ دادا نے، اور اس کے عوض ان کو رجواڑے دیے گئے تھے، ان کو زمینیں دی گئی تھی، وہ ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں، یہ وڈیرے اور جاگیردار ہم پر مسلط ہیں۔ ان کی ایک مخصوص زمین سے زیادہ ان کے ٹیوب ویل پہ بھی سبسڈی دی جاتی ہے، ہمارے میٹر پہ کوئی سبسڈی نہیں ہے، ان کے ٹیوب ویلوں پہ سبسڈی ہے، ان کی جاگیروں پہ ٹیکس نہیں ہے، اور کوئی آواز بھی نہیں نکالتا، اس لیے کہ ایک پارٹی ہو یا دوسری ہو، تیسری ہو یا پہلی ہو، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ الیکٹیبل اور جاگیرداروں کا اتحاد ہے، اور یہ سب مل کر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور عوام کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ جاگیروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پیٹرول کی قیمت تم نے بڑھائی ہے، لیکن ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک میں 2 لاکھ لوگ ایسے ہیں، 2 لاکھ لوگ ایسے ہیں کم از کم جن کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ذاتی استعمال کے لیے گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، اور کم از کم ایوریج اگر وہ ہے تو وہ 400 لیٹر پیٹرول اضافی ملا ہوا ہے۔ وہ اس کے علاوہ ہے کہ جو سرکار کے کھاتے سے ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، 400 لیٹر کے الگ پیسے ہیں، ان سب کو ملا لیجئے، مہینے پہ لے جائیے اور سال میں لے جائیے، یہ 300 ارب روپے سے زائد بنتے ہیں۔ یہ 300 ارب روپے سے زائد صرف پیٹرول کے پیسے ایک طبقہ لے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ اس ملک میں؟ کیا لال لگا رہے ہو؟ کیا خدمت کر رہے ہو؟ عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا بلکہ انصاف بکتا ہے۔ یہ آڈیو لیکس بتا رہی ہے کہ وہاں بھی غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو عدالتی احکامات کے خلاف کام کرتے ہیں، جو انصاف کا قتل کرتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں حالات کہ ہر طبقہ زندگی میں ایسے مراعات یافتہ لوگ موجود ہیں جو ہمارا خون چوس رہے ہیں، ان کے خلاف
ایک طویل مزاحمت کرنی ہوگی، جدوجہد کو آگے بڑھانا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جماعت اسلامی پورے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف، غریب کا چولہا جو بند کیا جا رہا ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج بھی بنے گی، اور یہ حق بھی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ آپ اس جد و جہد کے لیے تیار رہے انشاءاللہ۔ اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس شہر کراچی کو، جس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا معاشی ہب ہے، اگر اس کو اون کیا جا رہا ہوتا، اگر اس کے انفراسٹرکچر پر توجہ ہوتی، اگر اس کی صنعتیں آگے بڑھتی، تو آج ملک میں یہ معاشی کرائسس بھی نہ ہوتا۔ لیکن اس شہر کو محروم کیا جاتا ہے، اس کی قیادت سے محروم کیا جاتا ہے، بلدیاتی انتخاب سے محروم کیا جاتا ہے، اور انتخاب ہو جائے تو اس میں دھاندلی ہوتی ہے، پھر بھی لڑ لیں تو نتیجے بدلے جاتے ہیں، اور پھر بھی مقابلہ کیا جائے تو سسٹم کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ میں آج یہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر بلدیاتی الیکشن کا پروسیس مکمل کرو، 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب کراؤ، جو یوسیاں وہاں پر الیکشن کمیشن میں موجود ہیں ان یوسیز میں انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ کراؤ، تاکہ واضح ہو جائے کہ جس طرح کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، سب سے زیادہ نشستیں لی ہیں، اس پہ نقب زنی برداشت نہیں ہوگی۔ اس کے ایک ایک ووٹ کا جو کراچی کے لوگوں نے ہمیں دیا ہے، اس کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی، حق اور انصاف کے لیے لڑیں گے، اور جماعت اسلامی کا میئر اور جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین اور یوسی چیئرمین انشاءاللہ اس شہر کو ترقی دیں گے، آگے بڑھائیں گے، تعمیر کریں گے، کراچی ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔